اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں کیچ پوائنٹ۔ کیچ پوائنٹ کی تعریف کیا ہے؟ کیچ پوائنٹ کی ہم دو طریقے سے تعریف کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ سڑک پر ٹرینچ یا ڈچ، کندہ کڈا، ٹرینچ یا ڈچ کی برائی یا پہاڑ کی کٹائی کے طریقہ کار کو کیچ پوائنٹ کہتے ہیں۔ یعنی سڑک ہے، سڑک کے ایک طرف ٹرینچ ہے، دوسری طرف پہاڑ ہے، یا دونوں طرف ٹرینچ ہے یا دونوں طرف پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ کی کٹائی یا ٹرینچ کی برائی کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کیچ پوائنٹ کہتے ہیں، ایک تعریف۔ دوسری تعریف کہ سڑک پر این ایس ایل کو این جی سی یا پی جی ایل کے برابر لانے کے طریقہ کار کو کیچ پوائنٹ کہتے ہیں۔ دیکھو، سڑک پر این ایس ایل کو این جی سی کے برابر لاؤ گے تو کیا ہے؟ فلنگ ہے نا، تو ٹرینچ کی برائی ہو گئی۔ یا سڑک پر این ایس ایل کو پی جی ایل کے برابر لاؤ گے تو پی جی ایل کیا ہے؟ پہاڑ کی کٹنگ ہے۔ تو پہاڑ کی کٹنگ یا ٹرینچ کی فلنگ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیچ پوائنٹ کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ ہمارے اکثر سرویر حضرات یا ٹیچر حضرات کہتے ہیں کہ کیچ پوائنٹ، پہاڑ کے کٹنگ کو کیچ پوائنٹ کہتے ہیں اور ٹرینچ کی برائی کو کیا کہتے ہیں؟ ٹو پوائنٹ کہتے ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ پہاڑ کی کٹائی ہو یا ٹرینچ کی برائی ہو، ان دونوں کو ہم کیچ پوائنٹ کہتے ہیں۔ ٹو پوائنٹ اس کے بعد ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو کر لیتا ہوں ٹو پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ ٹو پوائنٹ کیا چیز ہے؟ ٹو پوائنٹ جب میٹیریل آپ ڈالتے ہیں، سب گریڈ، سب بیس، واٹر باؤنڈ، اسپالٹ ویئرنگ کورس، یہ میٹیریل جب آپ ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ہم ٹو پوائنٹ لگاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیچ پوائنٹ پہاڑ کی کٹنگ ہو یا ٹرینچ کی فلنگ ہو، اس کو ہم کیچ پوائنٹ کہتے ہیں۔ اور ٹو پوائنٹ کسے کہتے ہیں؟ ٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ سڑک پر میٹیریل ڈالتے ہیں، سب گریڈ، سب بیس، واٹر باؤنڈ، اسپالٹ ویئرنگ کورس وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ٹو پوائنٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیچ پوائنٹ اور ٹو پوائنٹ میں یہ ڈفرینس ہے۔ اب سب سے پہلے ہم کیچ پوائنٹ کرتے ہیں ہاف روڈ وڈتھ، ہاف روڈ وڈتھ وتھ شولڈر، ہاف روڈ وڈتھ وتھ شولڈر 7 میٹر۔ نمبر 2، این جی سی پی جی ایل 199.247 ٹرینچ آر ایل، جو ٹرینچ یا ڈچ ہے کندہ چکمدہ، اس کا آر ایل 198.111 ہل آر ایل، جو جہاں تک پہاڑ کی کٹائی کرنی ہے اس کا آر ایل آپ کو دیا گیا ہے 205.497۔ پھر ٹرینچ ڈیپتھ، ٹرینچ ڈیپتھ این جی سی مائنس ٹرینچ آر ایل، این جی سی 198.111 ٹرینچ آر ایل، این جی سی 199.247 ٹرینچ آر ایل 198.111 آ گئے 1.136 میٹر۔ پھر ہل ہائٹ، ہل آر ایل مائنس پی جی ایل، ہل آر ایل مائنس پی جی ایل، ہل آر ایل ہے 205.497، پی جی ایل ہے 199.247، 6.25 میٹر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کیچ پوائنٹ ریشو فار ٹرینچ، کیچ پوائنٹ ریشو فار ٹرینچ 0 سے 3 میٹر تک ڈیپتھ ہے تو V/H 1/4، 3 سے 5 میٹر تک ڈیپتھ ہے تو V/H 1/3، اور 5 سے ابو ڈیپتھ ہے
تو 1:2. یہ ریشوز جو ہے یہ میں نے اپنے آپ سے نہیں لکھی. یہ سعودی میں جب امبیکمنٹ کرتے ہیں امبیکمنٹ کی, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ ریشوز جو ہے استعمال ہوتے ہیں. یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے جابر اقبال, اس نے مجھے یہ ریشوز دیا تھا کہ سر جی وہاں پر اس طرح. پہلے میں اسٹوڈنٹ کو 1:2 سے جو ہے نا وہ کیچ پوائنٹ کراتا تھا, لیکن اس نے کہا سر جی اس ریشو جو ہے یہ ترتیب ہے وہاں پر. اب وی کے معنی ہے ورٹیکل اور ایچ جو ہے وہ ہارزنٹل کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے, دیکھو تو نہیں سمجھتا مطلب, اگر 1 میٹر آپ اس طرح برائی کریں گے تو 4 میٹر آپ اس طرح 1:4. 1:3 اگر آپ 1 میٹر اس طرح برائی کریں گے تو 3 میٹر اس طرح 1:2. بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم لگاتے ہیں جی کیچ پوائنٹ فار ٹرنچ. اب ٹرنچ کے لیے ہم کیچ پوائنٹ لگاتے ہیں. ٹرنچ کے لیے ہم کیچ پوائنٹ کس طریقے سے لگائیں گے؟ دیکھو V/H. دیکھو ہمارے ساتھ کیا ریشو ہے کہ 0 سے 3 میٹر تک ڈیپتھ ہو تو 1:4, 3 سے 5 تو 1:3 اور 5 سے وہ. دیکھو ہمارا ٹرنچ کا ڈیپتھ کتنا ہے 1.136. یہ 0 اور 3 میٹر کے درمیان ہے تو ہم ریشو 1:4 اٹھائیں گے. کیا ریشو اٹھائیں گے 1:4. اگر یہ ڈپ 3 اور 5 میٹر کے درمیان ہوتا تو پھر 1:3. اگر یہ ڈپ 5 سے ابو ہوتا تو پھر 1:2. اب 1:4 تو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ V1.136 ہے تو H کتنا ہوگا؟ یہ آ جائے گا x ضرب 1 = 4 × 1.136. یہ آ جائے گا 4.544 میٹر. اس کے ساتھ اب کیا کریں ہاف روڈ ویڈتھ وتھ شولڈر جمع کریں. کتنا ہے 7, یہ آ جائے گا 11.544 میٹر. اب یہ میرا روڈ ہے, یہ روڈ کا سینٹر لائن ہے اور یہ ایک ٹرنچ ہے, تو ٹرنچ کو 11.544 میٹر تک فلنگ کریں گے. لیکن پاکستان میں اس پر عمل نہیں ہوتا. پاکستان میں ٹاپ پوائنٹ پر بھی عمل نہیں ہوتا. پاکستان میں اس کے بعد ہم ٹاپ پوائنٹ کا ٹاپک ڈسکس کریں گے. پاکستان میں ٹاپ پوائنٹ پر بھی عمل نہیں ہوتا. پاکستان میں کیا ہوتا ہے جی 7 میٹر ہاف روڈ ویڈتھ وتھ شولڈر. کتنا ہے ہاف روڈ ویڈتھ وتھ شولڈر 7 میٹر ہے. بس 7 میٹر تک فلنگ بھی ہوتی ہے, 7 میٹر تک کٹنگ بھی ہوتی ہے. لیکن سعودی, دبئی وغیرہ وغیرہ میں پھر کیا ہوتا ہے کیچ پوائنٹ کی مدد سے جو ٹرنچ ہے یا ڈچ ہے یا اس کے علاوہ پہاڑ ہے تو اس کی جو فلنگ ہوتی ہے یا کٹنگ ہوتی ہے پھر وہ کیچ پوائنٹ کی مدد سے ہوتی ہے. تو وہاں پر پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا 11.544 میٹر تک جو ہے کیا ہوگا فلنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کیچ پوائنٹ ریشو فار ہل. کیچ پوائنٹ ریشو فار ہل. اچھا کہتے ہیں کہ 0 سے 3 میٹر تک ہائٹ ہو تو V/H 1:90 اور 3 سے 5 میٹر تک ہائٹ ہو تو 1:75 اور 5 سے ابو ہو تو 1:50. یعنی اگر 1 میٹر آپ ورٹیکل جائیں گے تو 90 سینٹی پہاڑ کے اندر کی طرف کٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے اوکے. اچھا اب کیا ہے جی کیچ پوائنٹ فار ہل. ہل کے لیے کیچ پوائنٹ V/H. دیکھو ہمارے ساتھ ہل کی ہائٹ کتنی ہے؟ ہل کی ہائٹ ہمارے ساتھ ہے 6.25. کتنا ہے 6.25. دیکھو 5 سے ابو ہے تو ہم یہاں سے لیں گے 1:50 یا 6.25 تو یہ کتنا ہوگا؟ یہ آ جائے گا x ضرب 1 = 6.25 × 0.5. یہ آ جائے گا 3.125. اس کے ساتھ ہم ہاف روڈ ویڈتھ وتھ شولڈر جمع کر لیتے ہیں اور کتنا ہے 7 تو یہ آ جائے گا 10.125. یہ میرے ساتھ روڈ ہے سینٹرل لائن ہے اور یہ ہل ہے. یہ 10.125 میٹر تک اس کی کٹنگ ہوگی. لیکن ہمارے پاکستان میں ٹاپ پوائنٹ پر عمل نہیں ہوتا تو کیچ پوائنٹ پر کس طرح عمل ہوگا اب. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آتے ہیں ٹاپ پوائنٹ. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا کہ ٹاپ پوائنٹ اور کیچ پوائنٹ میں فرق ہے. کیچ پوائنٹ کیا چیز ہے؟ کیچ پوائنٹ پہاڑ کی کٹائی یا ٹرنچ کی برائی کے لیے کیچ پوائنٹ لگاتے ہیں. اور ٹاپ پوائنٹ کیا ہے؟ ٹاپ پوائنٹ جب سڑک پر ہم میٹیریل ڈالتے ہیں تو ٹاپ پوائنٹ کی تعریف ہے کہ سڑک پر میٹیریل ڈالنے کے لیے
سینٹرل لائن کے دونوں اطراف پر مقررہ حد یعنی اپسٹ معلوم کرنا. یعنی کیا ہے کہ ہم فرض کرو سب سے پہلے این جی سی تیار کریں گے, این جی سی کے لیے پریپریشن کرتے ہیں, تو سینٹرل لائن سے این جی سی ایک طرف اور دوسری طرف کتنا, پھر اس کے بعد جو ہے سب گریڈ ڈالیں گے, تو سینٹرل لائن سے ایک طرف اور دوسری طرف کتنا سب گریڈ, کتنے میٹر تک, سب بیس, واٹر باؤنڈ وغیرہ, اسفالٹ وغیرہ, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ٹو پوائنٹ کہتے ہیں. اچھا, اب ٹو پوائنٹ کے لیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے ہاف روڈ وڈتھ وتھ شولڈر, اور یہ ہے ٹو پوائنٹ ود ریمیننگ فل. آر فل مین ریمیننگ فل. ہاف روڈ وڈتھ وتھ شولڈر ہمارے ساتھ 7 میٹر, ہاف روڈ وڈتھ ود آؤٹ شولڈر 5 میٹر, این جی سی پی جی ایل 199.247, ایف آر ایل 200.447, ٹوٹل میٹیریل ایف آر ایل مائنس این جی سی 200.447 مائنس 199.247, اس سے آ گیا 1.20 میٹر. اب سب گریڈ 30 سینٹی, سب بیس 30 سینٹی, الگ الگ خاموش خواہ, واٹر باؤنڈ 50 سینٹی, اسفالٹ 5 سینٹی, ویئرنگ کورس 5 سینٹی. یہ مجھے دیا گیا ہے, یہ دیکھو یہ سب آپ جمع کریں تو اس سے آ جائے گا ٹوٹل میٹیریل 1.20 میٹر. اچھا, اب ہم این جی سی کے لیے ٹو لگاتے ہیں, تو میرے ساتھ فارمولہ ہے کہ ریمیننگ فل ضرب سلوپ جمع ہاف روڈ وڈتھ وتھ شولڈر. دیکھو میرے ساتھ ٹوٹل میٹیریل کتنا ہے 1.20, تو ریمیننگ فل 1.20 ضرب 2 جمع 7, یہ آ جائے گا 9.4 میٹر. تو جب ہم سب گریڈ این جی سی کی پریپریشن کریں گے تو 9.4 لیفٹ طرف اور 9.4 رائٹ طرف. دیکھو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے کیچ پوائنٹ میں بتایا کہ پاکستان میں ٹو پوائنٹ پر عمل نہیں ہوتا. دیکھو 9.4 ایک طرف ہے اور 9.4 دوسری طرف, لیکن ہمارے پاکستان میں کیا کرتے ہیں, بل تو 9.4 تک پاس ہوگا, بل کہاں تک پاس ہوگا 9.4 تک, لیکن سائڈ میں ایک طرف بھی 7 میٹر اور دوسری طرف بھی 7 میٹر. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, پھر این جی سی کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہے سب گریڈ. سب گریڈ سب سے پہلے ریمیننگ فل معلوم کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل میٹیریل مائنس سب گریڈ. کٹ تھوڑا زوم کرو. سب گریڈ ٹوٹل میٹیریل مائنس سب گریڈ 1.20 مائنس 0.30, یہ آ گیا 0.90. اب کیا ہے ریمیننگ فل ضرب سلوپ جمع ہاف روڈ وڈتھ وتھ شولڈر, تو یہ آ جائے گا کیا 8.8 میٹر. تو سب گریڈ ہم سینٹرل لائن سے ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی لیفٹ اور رائٹ پر 8.8 میٹر تک. لیکن میں نے کہا کہ پاکستان میں یہ کتنا ہوگا, بس 7 میٹر ہے, روڈ ہے 7 میٹر تک یہ سب گریڈ ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, پھر سب گریڈ کے بعد ہے سب بیس. سب بیس پہلے ہم ریمیننگ فل معلوم کر لیتے ہیں کہ سب گریڈ ریمیننگ فل مائنس سب بیس. سب گریڈ کا ریمیننگ فل ہے 0.90 اور سب بیس کتنا ہے, اور سب بیس ہے 0.30, تو یہ آ گیا 0.60. تو ریمیننگ فل ضرب سلوپ جمع ہاف روڈ وڈتھ وتھ شولڈر, یہ آ جائے گا 8.2 میٹر. تو 8.2 ایک طرف اور 8.2 دوسری طرف. پھر سب بیس کے بعد کیا ہے واٹر باؤنڈ. واٹر باؤنڈ شولڈر پر واٹر باؤنڈ نہیں ڈالتے, تو پھر کیا ہے کہ یہاں پر ہم آ جاتے ہیں. دیکھو کہ سب سے پہلے ریمیننگ فل
کہ سب بیس ریمیننگ فل مائنس واٹر باؤنڈ. سب بیس کا ریمیننگ فل کتنا ہے 0.60 مائنس 0.50 تو 0.10. تو ہمارے ساتھ آ جائے گا کہ ریمیننگ فل ضرب سلوپ جمع ہاف روڈ وڈتھ ود آؤٹ شولڈر. واٹر باؤنڈ شولڈر پر نہیں ڈالتے, ٹھیک ہے. تو یہ آ جائے گا 0.10 ضرب 2 جمع 5. تو یہ آ جائے گا کیا 5.20. تو سینٹر لائن سے ایک طرف بھی 5.20 دوسری طرف بھی 5.20. اچھا, واٹر باؤنڈ کے بعد اسپالٹ. اسپالٹ جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہے جی, ریمیننگ فل واٹر باؤنڈ ریمیننگ فل مائنس اسپالٹ 0.10 مائنس 0.05 نو 0.05. پھر ریمیننگ فل ضرب سلوپ جمع ہاف روڈ وڈتھ ود آؤٹ شولڈر. تو یہ آ جائے گا 5.10, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے پھر ویئرنگ کورس بھی اوکے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے, اچھا یہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں, آپ ساری کلاسز روڈ سروے پہ دیتے ہیں, بلڈنگ پہ بھی بات کرو. انشاءاللہ بلڈنگ پہ بھی بات کر لیں گے. ویری گڈ ٹیچر, مینی تھینکس. اکرام اللہ نیازی, محمد اکرم, گڈ جاب, تھینکس. اور ارشد خٹک, گریٹ, ماشاء اللہ, تھینکس, سب کا شکریہ. اچھا, اب ٹو پوائنٹ آپ نے ریمیننگ فل سے سیکھا. اب ٹو پوائنٹ ود آر ایل. ٹو پوائنٹ ود کیا, ود آر ایل. جب آپ کے پاس آر ایل ہوں گے, دیکھو یہ میں نے اٹھایا ہاف روڈ وتھ ود شولڈر 7 میٹر, ہاف روڈ وتھ ود آؤٹ شولڈر 5 میٹر, ان جی سی پی جی ایل ایف آر ایل دیا, ٹوٹل میٹیریل, پھر سب گریڈ, سب بیس, واٹر باؤنڈ, اسپالٹ, ویئرنگ کورس, یہ سب آپ کو دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب ٹو پوائنٹ ود ریمیننگ فل کرتا ہوں. نمبر 1 سب گریڈ کا آر ایل معلوم کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ ان جی سی جمع سب گریڈ. ان جی سی کا آر ایل ہے 199.247 جمع سب گریڈ 0.30. تو یہ آ جائے گا 199.547. سب گریڈ کے بعد سب بیس کا آر ایل, سب گریڈ آر ایل جمع سب بیس 199.547 جمع 0.30 199.847. پھر سب بیس کے بعد واٹر باؤنڈ کا آر ایل, تو سب بیس آر ایل جمع واٹر باؤنڈ. تو سب بیس آر ایل ہے 199.847 جمع 0.50 تو 199.347. پھر اسپالٹ کا آر ایل, تو واٹر باؤنڈ آر ایل جمع اسپالٹ, یہ 200.347, ٹھیک ہے. یہ 199 نہیں 200. پھر 200.347 جمع 0.05 تو 200.397. اور پھر ویئرنگ کورس کا آر ایل, اسپالٹ آر ایل جمع ویئرنگ کورس 200.397 جمع 0.05 200.447. اچھا, اب ان جی سی کے لیے ٹو معلوم کرتے ہیں آر ایل کی مدد سے. پہلے ہم نے ریمیننگ فل کی مدد سے معلوم کیا, اب آر ایل کی مدد سے. ایف آر ایل مائنس ان جی سی ضرب سلوپ جمع ہاف روڈ وڈتھ وتھ شولڈر 200.447. ان جی سی کا آر ایل ہے 199.247 ضرب 2 جمع 7 9.4. دیکھو یہاں پر بھی 9.4 آیا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر بھی 9.4. اگر آپ ریمیننگ فل سے معلوم کرتے ہیں یا ڈائریکٹ آر ایل سے, دونوں طریقے سے 9.4 آئے گا, ٹھیک ہے. پھر ان جی سی کے بعد ہے سب گریڈ. سب گریڈ کے لیے ایف آر ایل مائنس سب گریڈ آر ایل ضرب سلوپ جمع ہاف روڈ وڈتھ وتھ شولڈر 200.447 مائنس 199.547 ضرب 2 جمع 7, یہ آ جائے گا 8.8. تو سب گریڈ کے لیے ایک طرف بھی 8.8 اور دوسری طرف بھی 8.8. اچھا, سب گریڈ کے بعد ہے سب بیس, ٹھیک ہے.
سب بیس کے لیے ہم ٹو معلوم کرتے ہیں، تو ایف آر ایل مائنس سب بیس آر ایل ضرب سلوپ جمع ہاف روڈ ویڈتھ ود شولڈر 200.447 مائنس 199.847 ضرب 2 جمع 7 8.2، تو سینٹر لائن سے ایک طرف اور دوسری طرف۔ پھر واٹر باؤنڈ کے لیے ایف آر ایل مائنس واٹر باؤنڈ آر ایل ضرب سلوپ جمع ہاف روڈ ویڈ ود آؤٹ شولڈر، تو 200.447 مائنس 200.347 ضرب 2 جمع 5، اس سے آ جائے گا 5.2۔ اور اس طریقے سے الفالٹ اور ویئرنگ کورس کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے، تو اس طریقے سے معلوم کر لیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، کمنٹس کرنے کا شکریہ، شیئر کرنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ یہاں سے اس پیج سے آپ کو مزید بھی معلومات ملیں گی، اور انشاءاللہ ہم جلد ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں کہ بالکل بیسک سے ہم سروے کی جو ویڈیوز ہے بالکل زیرو کلاس سے سٹارٹ سے انشاءاللہ کلاس شروع کریں گے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ وہ لائیو نہیں ہوگا بلکہ 2 یا 3 منٹ کا کلاس ہوگا، اور وہ ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے، اور اس سے جو بگنرز ہے وہ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو شاد و آباد خوش اور خرم رکھے، اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو موبائل نمبر ہے، واٹس اپ نمبر یا موبائل نمبر دونوں، آپ 0346 92 51 799 یا 0312 59 56 050۔ السلام علیکم جی، BBS پر ایک کلاس کر لیں۔ اچھا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اچھا فاروق خان کب شروع ہوگا؟ انشاءاللہ بہت جلد، ٹھیک ہے۔ ہمارا پیج اکیڈمی کا پیج جو ہے وہ مونیٹائز ہو چکا ہے، تقریباً بس ہفتہ 2 ہفتے میں مونیٹائز ہو جائے گا۔ جب پیج مونیٹائز ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم ویڈیوز شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ تمام ساتھی جو ہے میری ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں، اور جو دوست پریکٹیکل لینڈ سروے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹیٹیوٹ تشریف لائیں۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔